اس کی سلیوری گلینڈ کیسے؟ یہ تو میں نے آپ کو ہندوستان کی باتیں کر رہا ہوں اس کا. دی تھریڈ لائک پیئرڈ سلیوری گلینڈ، یہ دیکھیں جی، یہ اس کے سلیوری گلینڈ ہے. عجیب و غریب کہاں کیا ہے یہ سلیوری گلینڈ ہے تھریڈ لائک. یہ وہ گلینڈ ہے جو ہمارے منہ میں جیسے تو کے سلیوا کے گلینڈ ہے، ان کے سلیوری گلینڈ تھریڈ لائک ہے، دھاگے کی طرح ہے. So the salivary glands are like a thread. یہ لکھیں salivary gland, the pair of salivary gland. دو ہے سر. Pair of salivary gland originating in the head of the CC fly are enormously long, لمبے. ہمارے تو یہاں پر 4 ہے کتنے اور جگہ پر فکس ہے، اور یہ دیکھیں یہ بالکل دھاگے کی طرح ہے. Very convoluted and stitched big almost to the end of the abdomen. اور اتنے لمبے ہیں کہ abdomen تک آئے ہوئے ہیں. یہ abdomen ہے، abdomen تک آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی عجیب و غریب قسم کی وہ ہے. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں لائف سائیکل. Both male and female flies bite. دونوں کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ Largely variety of domesticated and wild mammals. گھر میں رکھے ہوئے میمرز یا باہر کے میمرز جو دودھ دینے والے جانور. ریپٹائلز کو بھی یہ کاٹتے ہیں، برڈز اور پرندوں کو بھی کاٹتے ہیں، ان کی بھی خون چوستے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ کسی کسی جگہ میں یہ وائلڈ پگس کو افریقہ میں جنگلی سوروں کو بھی خون چوستے ہیں. اور ایک جانور ہے ورتاج، WARTHOGS، یہاں پر نہیں، ورتاج کو بھی کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اور CC fly blood feed about every 2 to 3 days. ہر دوسرے دن یہ خون چوستے ہیں. لیکن اگر سردی بہت زیادہ ہو تو پھر 10 دن کے بعد after 10 days یہ فیڈنگ کرتا ہے. اور یہ کیسے کرتا ہے؟ Feeding is restricted to the day and vision as well as olfactory cues. یہ دن کے وقت کاٹتے ہیں. دوسرے بات ہے کہ اس کو سینس آف اسمیل ہوتا ہے. یہ کسی کی اسمیل سے، سینس آف اسمیل فرام ہوسٹ اور بریدنگ، اس کے سانس لینے سے بھی اس کو پتہ لگ جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ یورین، اس کے یورین اس کو پتہ چل جاتا ہے. یورین سے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے، یورین سے بھی کرتے ہیں. اور امپورٹنٹ ہوسٹ اور لوکیشن، ڈارک موونگ آبجیکٹ بینگ پرٹیکولرلی اٹریکٹیو. جو چیز میں ڈارک ہوتا ہے اس کی طرف یہ جاتا ہے. اگر آپ نے کپڑے ڈارک پہنے ہوئے تو ڈارک والے کپڑوں والوں کو کاٹتے ہیں. ڈارک کپڑوں والا لوگوں کی یورین سے، اس کے اسمیل سے، اس کے بریدنگ سے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر میرا وہ ہے ہوسٹ ہے جس کو میں وہ یعنی بندہ میں کاٹ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. Juice containing from host, breathe and urine, an important location, dark green object being particularly attractive. On pale skinned people such as Caucasian, CC flies often bite to the dark clothing. Caucasia, کوئی کاف کے لوگ، وہ ان لوگوں کو اگر وہ سفید کلر کے ہوتے اس وقت اس کو نہیں کاٹتے جبکہ وہ ڈارک کپڑے نہ پہنے. ڈارک کپڑے والوں کے پاس پسے جاتے، اس کو ایسے نہیں کاٹ سکتے. اس کو ڈارک سے بس کوئی الفت ہے. ٹھیک ہے نا. ڈارک کلوتھنگ اور ساکس، اس نے اگر جرابیں ڈارک پہنے اس کو بھی کاٹیں گے. ٹراؤزر اگر پینمنٹ پر ڈارک، اینڈ شارٹس اگر جاگے مانگے ڈارک اس کو بھی کاٹتے ہیں. ڈارک چیزوں کی پرمپرات ہے. پردے ہو، کپڑے کا ڈارک ہو. ٹھیک ہے. In progress sitting on the skin. During feeding, blood sucked up. The proboscis passes to the crop. جب یہ وہ لے لیتا ہے تو دیکھیں جی پیرنٹس اسوپیگس پھر کراپ. یہ کراپ ہمارا نہیں ہوتا، مرغوں میں ہوتی ہے، گزرڈ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس کو آپ کیا کہتے ہیں وہ بازار میں جو کہتے ہیں جو آپ مرغیوں کے خریدتے ہیں کلیجے اور وہ نہیں پوٹ ہے، یہ کراپ ہے. کراپ میں آ جاتا ہے. دس از دا پارٹ آف دا انٹسٹائن. کراپ تو کراپ میں چلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. Skin is sitting there. The different types of flies so far described in this book are eggs in marked contrast to do not because the larva one and कमाल की बात है कि ये अंडे नहीं देते. अंडे इनके बदन के अंदर बच्चा देता है, लार्वा, ये लार्वे देते हैं. ये याद रखें आपके साथ. They are larvivorous. ये सिर्फ लार्वा देते हैं. ये देख किसका लार्वा है. ये अपने पेट से के अंदर बनाते हैं अंडों से लार्वा. लार्विपोरस जो कि सिर्फ लार्वा देते हैं, अंडे नहीं देते. अंडे देते हैं लेकिन यूट्रस के अंदर उससे बच्चा बनता है लार्वा. तो ये लार्विपोरस है. एक कमाल की बात है. ठीक है जी. और उसके अंदर क्या होता है लार्विपोरस के अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके कमालात की बात इसमें देखें. This is larvivorous. After the female have mated and taken the blood milk, two ovaries, it then passes down the common oviduct into the uterus where it is fertilized by the sperm. ये देखिए जी, मैंने इसके ओवरी, ये अंडा, ये ओवरी में होता है. जब स्पर्म आता है और तो ये इसको फर्टिलाइज करके नीचे ले आएगा, यूट्रस में ले आएगा. ये यूट्रस है और यूट्रस में से बच्चा बनेगा, लार्वा बनेगा. लार्वा ये डिलीवर करती है. तो ये करते हैं कि दिस इज एन ओवरी, ओविडक्ट, and then the ovary passes going down into the uterus where it is giving rise to a larva. ठीक है ना. तो ये इसका तरीका कार है. और कमाल की बात है एक और चीज कि ये बच्चों को दूध भी पिलाती है अंदर. और दूध किससे बनाते हैं? ये देखिए जी, ये दूध के वो है, ये मिल्क ग्लैंड्स. उसके अंदर मिल्क ग्लैंड्स भी होते हैं और वो मिल्क ग्लैंड्स जो है ना, उससे वो बच्चा जो दूध पीता है, लार्वा. वो बाहर जब आता है तो उससे पहले लार्वा इज बीइंग फेड ऑन द मिल्क ग्लैंड्स. ये किसी और इंसेक्ट में मिल्क ग्लैंड नहीं होता. नए से वाक़यात होते हैं इसमें, बड़े अजीब व गरीब किस्म के होते हैं. If the fly is unable to feed the larva, अगर इसके पास इसने फूड नहीं लिया तो इसकी बारिश हो जाएगी जैसे इंसान औरत पर होते हैं और बच्चा जो लार्वा मरा होगा. तो ब्लड इसके लिए बड़ा जरूरी है ताकि लार्वा इसमें वो करे. आइए, larva is recognized only in the environment. The mature third भी है. The larva is deposited on loose, friable soil, sand or humus. ये लार्वा किधर फेंकेगी? ऐसे रेत के ऊपर या ह्यूमस, ये गंदगी जो डेरानी गंदगी, अंडर द बुशेस, झाड़ियों के नीचे, ट्रीज, दरख्तों के ऊपर, लॉग्स, कटे हुए दरख्तों के ऊपर, रॉक्स, पहाड़ों के पहाड़ छोटे हुए दरख्तों की जड़ों में, रिवर बेड्स और दरियाओं के किनारों पर, एनिमल बर्रोज, जानवरों के गारों में, and even in rot holes in trees. और खराब गंदे दरख्त जो गिरे हुए होते हैं उसके अंदर जो सुराख होता है उसमें वो भी करते हैं. ठीक है. अच्छा, after about 15 minutes, the third star level of the hormone and hormone relation. दो से 4 से 5 15 मिनट के बाद इससे प्यूपा बनेगा. ये देखिए, ये प्यूपा है. ये डार्क कलर का होता है. It is a very dark colored pupa or brown color का and so on. ठीक है. तो ये blood emerges, engorges sisyphili and use hungry flies waiting to feed, spend the night and much of the day resting in dark and usually humid side. इंतजार करते हैं कि वो दूसरा वाला ब्लड का वो है. In fact, sisyphili spend about 43 hours a day resting on vegetation. 23 घंटे resting on vegetation. During the day, favorite resting site of most species are twig, branches, trunks and trees and bushes. उसके ऊपर इंतजार करते हैं कि कोई इसको आदमी मिले, चीज मिले और उससे ये इंतजार करते हैं. सो अच्छा जी, अभी उसका
اس کو میڈیکل امپورٹنس کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ڈیزیز کاز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سلیپنگ سکنس, کیونکہ اس کے منہ میں ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے, ٹرپنوسوما گیمبینس, ٹرپنوسوما روڈیزینس اینڈ سو آن. تو اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں. آگے ذرا دیکھیں کنٹرول. اس کو جو ہے نا آپ کس طریقے سے کہا, بریکر کنٹریز گیم اینیمل سیلیبریٹ it is one provide the food distribution of emergency supplies, controlling مختلف قسم کے انہوں نے وہ کیا ہے, پائلٹ رکھ کے وہ نیسٹ بنائے اور نیٹس بنائے اور ٹریپس بنائے ہیں جس میں یہ پھنس جاتا ہے اور they are killed. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا, کچھ لوگوں نے اب اس کو جینیٹیکلی کنٹرول کیا ہے کہ میل اسٹرائل میل ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ بچے ہی نہ دے سکے. تو یہ اس کی کہانی میں اس کو دوبارہ ریوائز کرتا ہوں کیونکہ باقی سارے اس میں فضول باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے لیے نہیں ہے, وہ تو ٹیکنالوجی میں کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو اس کے لیے. آئیے جی ہم کر رہے ہیں مسعود ہم کر رہے ہیں سی سی فلائی. اس کو لوگ مجھے سٹ سی فلائی, ہم جغرافیہ میں میٹرک میں پڑھتے تھے سی سی فلائی. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ یہ لفظ چونکہ فرانسیسی ہے تو ہم یہ ٹی سیلنٹ ہے, یہاں پہ ٹی سیلنٹ ہے, سی سی فلائی اس کا نام ہے اس مکھی کا. اور دنیا انٹیمالوجی میں اس کا نام ہے گلوسینا. گلوسینا اٹ کازز اے ڈیزیز وچ از کالڈ سلیپنگ سکنس. میں نے ان کو ایک کہانی سنائی کہ زیادہ تر نیگرو لوگ افریقہ میں جہاں پر یہ ہے, یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے, یہ مکھی بھی ہمارے ملک میں نہیں, گلوسینا نہیں ہے. وہاں پر جو ہے جب اس ہو جاتا ہے تو ایسے سے سوتے ہیں اور کوما اینڈ دے ڈائی. تو مائی مدر ان لا ہو واز بورن ان یوگنڈا, شی واز ٹیلنگ می کہ میں بہت سارے نیگرو جو ہے نا وہ اسی سے وہاں مرتے تھے, اسی سلیپنگ سکنس سے. ابھی تو پتہ نہیں کہ اب کیا ہے, تو پہلے کی بات ہے, میں نے بتایا دکھا سے 30 سال پہلے چل. تو دیکھیے اب آپ اس کو غور سے دیکھیں, اٹ از اے براؤن کلر, بڑا روبسٹ طاقتور قسم کا فلائی ہے. اس کے جو پر ہے نا, یہ جب بیٹھ جاتی نا تو ایسے کرتی جیسے کینچی کے 2 بلیڈز ہو. اس کے پروں پر ایک سیل ایسا نظر آ رہا ہے جیسے آپ گوشت جو کاٹتے چوپر یا ایکس کلاڑا یا ہیچٹ بھی کہتے ہیں, اس کی طرح ہوتا ہے. تو انسان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مکھی جو ہے یہ سی سی فلائی ہے, کیونکہ اس کے پر میں ایک سیل جو ہے نا وہ کٹارے کی طرح ہوتا ہے. تو یہ آپ پتہ نہیں اسی کیوں میں کوئی پتہ ہے آپ سے بتایا جا سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کا جو پروپوزٹ ہے وہ بڑا طاقتور ہے, روبسٹ. اس کے ابڈامن میں ہاریزنٹل سیگمنٹ سے ایسے ریسٹرکٹس ہے, ایسے نہیں ہے, ورٹیکل نہیں ہے, ہاریزنٹل ہے. یہ بھی ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے. دوسرا امپورٹنٹ بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ یہ کہ یہ انڈے نہیں دیتے باہر. انڈے جو ہے نا یہ دیکھیں میں یہاں سے اووا جو بنتا ہے نا اوپر سے جو سیمن آتے ہیں میل کا فرٹیلائز ہو کے نیچے آتے ہیں یوٹرس میں. ادھر قدرت کی شان دیکھیں کہ اس کے باڈی میں ملک گلینڈز ہے, ملک ہے, دودھ کے گلینڈز ہے, دودھ اندر اس سے جو لاروا بنتا ہے نا تو اس گلینڈ سے وہ دودھ پیتے ہیں. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ انسیکٹ کہ اس کے بدن کے اندر ملک گلینڈز ہیں اور اس بچے کو لاروا کو باہر ڈیلیور نہیں کرتا ہے, اس کو اپنے طرف سے دودھ پلاتی ہے. اور پھر اگر اس کو بلڈ نہیں ملا تو یہ بچہ اندر لاروا مرے گا اور پارشل ہو جائے گی جیسے انسانوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی, then the ovary is fertilized, it is drawn inside the uterus. In the uterus there are milk glands and the larva feed on the milk glands. اور جب وہ لاروا مضبوط ہو جاتا ہے تو it is deposited, دیکھیں یہ لاروا ہے, اور اس لاروا سے ایک براؤن کلر کا پیوپل بنتا ہے, بڑا طاقتور قسم کا, اور پھر اس سے ایڈلٹ بنتا ہے. ایڈلٹ عجیب و غریب ہے, اس کی پروپوزس بڑی طاقتور ہے اور اس کی باڈی بھی بڑی طاقتور ہوتی ہے. اس کے ونگس بڑے طاقتور قسم کے ہیں اور اس میں یہ سیل بھی ہوتا ہے جو چوپر یا کٹارے کی طرح ہوتا ہے. سو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انٹسٹائن کیا کرتا ہے. اس کے انٹسٹائن میں عجیب و غریب انٹسٹائن ہے. اوپر سے پروپوزس سے نیچے انٹسٹائن کا دوسرے حصے کو کہتے ہیں فیرنکس. فیرنکس کے بعد اسوفیگس,
اسوفیگس کے پاس پروونٹریکولس کے پاس کراپ، بلڈ آتے 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 ادھر آ جاتا ہے کراپ میں اور یہاں پر ڈائجسٹ ہوتا ہے. یہ والا حصہ پورا جو ہے یہ اوپر والا حصہ یہ 4 گٹ، یہاں سے یہاں تک 4 گٹ، پیچھے سے مڈ گٹ شروع ہو جاتا ہے. اس کا مڈ گٹ بھی عجیب و غریب ہے، وہ دیکھیں کنولیوٹڈ ہے جیسے بل کہتے ہوئے سام کی طرح کنولیوٹڈ، اٹ از اے کنولیوٹڈ. اور آخری حصے کو کہتے ہیں ہائنڈ گٹ جس میں اینس ہے اور ریکٹم ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ اس کی کڈنیز نہیں ہے، کڈنیز کی جگہ ایسے ٹیوبیولز ہے جو کہ آپ نے میرا خیال ہے کہ آپ نے فراغ میں پڑھا ہوگا، مالپیجین ٹیوبیولز، وہ یورین کلیکٹ کرتا ہے باڈی سے، وہ اس کہتے ہیں کہ یہ مالپیجین ٹیوبیولز ہے اور اس سے وہ باہر پھینک دیتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے. تو دس از اے ویری انٹرسٹنگ کیا کہتے ہیں انسیڈنٹ. یہ جو بیماری کاز کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں سلیپنگ سکنس، اور اس کے منہ میں پیراسائٹ ہوتا ہے. یہ تو اس کی اپنی باڈی تھی جو یہ پیراسائٹ کیری کرتا ہے، اس کا نام ہے ٹرپنوسوما گیمبینس. افریقہ کے گیمبیا میں ٹرپنوسوما روڈیشین ان افریقہ. It is not existing in Pakistan. یہ پاکستانی ایشیا کا مکی نہیں ہے، یہ صرف افریقہ کا ہے. لوگ اس کو عجیب و غریب طریقے سے مارتے ہیں، اور وہی پائریتھرم سے بھی لوگ اس کو مارتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، اور بھی ایسے تھوڑا سے اس کی امپورٹنس ہمارے پاس اس کے لیے. اب مجھے پتہ نہیں کہ اس پر کس قسم کا MCQ کو آپ سے پوچھے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے کورس میں ہے جو کہ میں نے آپ کو پڑھا دیا. اور آپ دیکھیں اس کی جو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ لاروا اپنے باڈی کے اندر بناتا ہے، یہ انڈے نہیں دیتا ہے. Among all the insects, this is the only insect which does not lay eggs. یہ انڈے نہیں دیتے، یہ انڈے اندر ہوتے ہیں، اندر اس سے بچہ لاروا بنتا ہے اور لاروا کو باہر نکالتا ہے، اور لاروا سے پھر پیوپا اور پیوپا سے پھر اڈلٹ بنتا ہے. تو یہ اس کی داستان ہے. یہ میں بتا رہا تھا کہ اس کے سلائیوری گلینڈ بھی عجیب و غریب ہے. دیکھیں جی بالکل تار اور تار کی طرح ہے، تھریڈ لائک، اور بڑے لمبے اور 2 ہے. آپ اپنے سلائیوری گلینڈ میں دیکھیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے اناٹمی میں، ہاؤ مینی سلائیوری گلینڈز آر دیئر ان یور ماؤتھ، پتہ نہیں 4 ہے کہ کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور ہر سلائیوری گلینڈز کا اپنا ایک کام ہے جو سلائیوا پروڈیوس کرتا ہے. کوئی میٹھی چیز کو وہ کرتا ہے، کوئی کٹے والی چیز کو ٹیسٹ کرتا ہے، پتہ نہیں اینڈ سو آن. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ. اس کے پر کو اگر آپ دیکھیں گے نا، وہ سائنسدان ٹمارولوجسٹ جو ہے نا، وہ بڑے استاد ہیں. وہ اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ اس کے پر کو دیکھتے ہیں نا، پر تو پر میں ایک سل ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک کٹارے کی طرح ہوتا ہے، چوکٹ کی طرح، جس کو ہیچڈ بھی کہتے ہیں. ہیچڈ کٹے والی. ہم کہتے ہیں انگریزی میں آؤ یار دشمنی چھوڑے، اپنی لڑائی ختم کریں. ہم کہتے ہیں لیٹ اس بری دا ہیچڈ، HATCHED. تو ہیچڈ یا ایکس گلاڑا یا چوپر، یہ سب اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کاٹنے والی چیز کو لے. تو یہ اس کے عجیب و غریب قسم کے پر ہے. اور جب یہ بیٹھی رہتے ہیں تو پر کو ایسے کرتے ہیں. تو آپ آپ سے پہچانیں گے کہ یہ گلوسینا ہے. یہ کینچی کی طرح 2 بلیڈ کی طرح اپنے آپ کو پروں کو توڑ کر دیتی ہے. تو دس از آل اباؤٹ دی گلوسینا. اس کی تصویر آپ دیکھیں کہ نہیں؟